ہماری کائنات سچ میں بہت عجیب ہے. اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا سائنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں چھپے کچھ ایسے راز ہیں جس نے سائنٹسٹ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے. فار ایگزامپل جتنے بھی فزیکل فینامیناز ہیں، جتنے بھی فزیکل لاز ہیں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہوتی تو یہ کائنات وجود نہیں رکھتی. جس پوائنٹ سے بگ بینگ ہوا تھا تو وہ 1 سیکنڈ کے بھی کھربویں حصے میں ہوا تھا. 0 پوائنٹ پھر 15 0 اور 1. لیکن اگر ان 15 صفر میں سے 1 صفر ہٹا دیا جاتا، صرف 1 صفر، تو بگ بینگ یا تو ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی تو ہماری کائنات اس طرح بالکل بھی نہیں بنتی. تو ایسے پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ یہ بگ بینگ کس طرح ہوا؟ الیکٹران کا ماس، پروٹون کا ماس، گریویٹیشنل کانسٹنٹ ویلیو اور بہت کچھ، اگر ان ویلیوز میں ذرا سی بھی اونچ نیچ آتی تو کائنات کبھی ایسا وجود نہیں رکھ سکتی. تو بھلا یہ لاز، یہ نمبرز ایسے ہی کیوں ہے، اور اگر ہے تو کیسے ہے؟ اور اس ہی کی ایکسپلینیشن کے لیے سائنس کے فیلڈ میں ہر سائنٹسٹ گھوڑے کی دوڑ رہا ہے. کوئی ایسی تھیوری بنائی جائے جو ان سب کا ایکسپلینیشن دے سکتی ہے، مطلب تھیوری آف ایوری تھنگ. اور اس ہی کی تھیوری کی تلاش میں بہت سے سائنسدانوں نے اپنی پوری زندگی گزاری، اور ان سائنسدانوں میں مہان سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ بھی شامل ہے، جس نے اپنی پوری زندگی تھیوری آف ایوری تھنگ کو تلاش کرنے میں لگائی، ایسی تھیوری جو ان سب باتوں کی ایکسپلینیشن دے سکے. اب ایسی تو بہت سی تھیوریز پروپوز ہو بھی چکے ہیں، جیسے کہ اسٹرنگ تھیوری، جس کی ایکسپلینیشن میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. تو آج ایک اور تھیوری، وہ تھیوری جس میں آج کل کے سائنٹسٹ بہت گہرا یقین رکھتے ہیں اور اس کو پروف کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تھیوری ہے دا سیمولیشن تھیوری. آئنسٹائن کے وقت میں یہ ایک عام سی تھیوری تھی، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے وقت تک آتے آتے یہ تھیوری بہت سٹرانگ ہو چکی تھی، اور آج کل تو بہت سے سائنٹسٹ بہت ڈیپ یقین رکھتے ہیں اس سیمولیشن تھیوری میں، کیونکہ یہی واحد وہ تھیوری ہے جو شاید اس کائنات کی ہر بات کا ایکسپلینیشن دے سکتی ہے. So let's discuss the theory, the simulation theory. خوش آمدید. اگر سادہ لفظوں میں بولوں تو سیمولیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہم اور ہمارا یہ کائنات ایک کمپیوٹر میں رہ رہے ہیں. یہ سارا کائنات ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہے، جس کو یا تو کوئی ایلین یا کوئی انرجی یا پھر شاید گاڈ اس کمپیوٹر کو چلا رہا ہے، اور اس کمپیوٹر میں ہماری یہ کائنات اور ہم ہیں. لیکن ہمارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے لاجیکل پروفس اور کچھ لاجیکل ڈسکشن بھی چاہیے. تو چلیے وہ ڈھونڈتے ہیں. آپ نے کمپیوٹر گیمز تو ضرور کھیلے ہوں گے، اور اگر نہیں تو موبائل پر تو گیمز ضرور کھیلے ہوں گے. اگر آپ اٹھا کر دیکھ لو سن 90s یا 2000 کے قریب والے گیموں کو، تو وہ بہت بیکار کوالٹی کے تھے. لیکن اگر آج آپ دیکھیں جیسے کہ PUBG گیم، تو اس میں کریکٹر بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے کہ وہ سچ میں موجود ہو، اور بالکل صاف مضبوط 3D اینیمیشنز بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہو اگر ہم ان گیمز میں ایسے ہی ایڈوانس ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جائے کہ ایک گیم پر ایسے بھی بنا ڈالے جس میں سارے کریکٹرز اپنے ہی مرضی کے ساتھ، مطلب فری ول کے ساتھ سب کچھ کر سکے، کھا سکے، پی سکے، شوٹ کر سکے، ڈرائیو کر سکے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ سب بھی اپنی مرضی کے ساتھ. اب اپنی مرضی کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو مطلب وہ کانشیس بھی ہے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ ہم خود سے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اس اسکرین کے باہر آ کر. لیکن ان کا کنٹرول اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر چاہے تو اسے ختم کر سکتے ہیں، چاہے تو اسے روک سکتے ہیں، اور چاہے کچھ بھی ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں.
مطلب حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سیمولیشن کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے۔ اس گیم میں سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے، تو وہ اس لیے پرفیکٹ چل رہا ہے کیونکہ اس کو پرفیکٹ بنایا گیا ہے، پروگرام کر دیا گیا ہے، اس کو اسپیشل کوڈز دیے گئے ہیں اور اس کے تھرو وہ چل رہا ہے۔ تو ہمارے کائنات میں یہ جو کاسموس نمبرز ہے، فار ایگزامپل الیکٹران کا ماس، پروٹون کا ماس، گریویٹیشنل کانسٹنٹ، بولزمین کانسٹنٹ، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تو میں نے آپ کو بتایا بھی اگر اس میں اونچ نیچ ہوتی تو ہماری کائنات وجود نہیں رکھتی۔ تو پھر دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہ اتنے اسپیسیفک کیوں ہے اور کیسے ہے؟ تو یہی سیمولیشن تھیوری ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم اصل میں ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں رہ رہے ہیں، اور اس کمپیوٹر کو کچھ کوڈز کے ذریعے پروگرامڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ نمبر جو کہ اتنے اسپیسیفک، اتنے خاص ہے، ان نمبرز کو بھی اسپیشلی بنایا گیا ہے، کوڈ کر دیا گیا ہے، اور اس لیے یہ کائنات بن گئی ہے اور ایک کمپیوٹر کے اندر ہے۔ اچھا جناب، اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو ڈاکٹر جیمز کو ذرا سنیے۔ Leading a group of both mathematicians and physicists about 10 years ago, we found an extraordinary result in some of the equations that are part of string theory. As I said, what I really do is I work on a subject called supersymmetry. So it's got symmetry in it, but it's got more symmetry than you probably should want to ever see. The work that I and my team completed means that the universe in which we live must resemble the science fiction movie The Matrix, where we're all some kind of simulation of some program running, and that's exciting for a lot of people. It's a little unnerving. یہ خبر ادھر ادھر کی خبر نہیں ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر جیمز ایک جانا مانا سائنٹسٹ ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں سٹرنگ تھیوری کے میتھ کو حل کر رہا تھا۔ جب میں اس میتھ میں بہت گہرا چلا گیا تو اس سٹرنگ تھیوری کے میتھ میں مجھے ایک کمپیوٹر کوڈ مل گیا۔ سٹرنگ تھیوری جو کہ کائنات کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتی ہے، اس میں ایک کمپیوٹر کوڈ کا ملنا یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ ہم ایک کمپیوٹر میں ہی رہ رہے ہیں، اور یہ ایک سیمولیشن ہی ہے۔ ڈاکٹر جیمز تو اس پر 100% شور ہے، کیونکہ اس میتھ کو اس نے خود ہی حل کیا ہے، اور جس کمپیوٹر کوڈ کی وہ بات کر رہا ہے وہ کوئی عام کمپیوٹر کوڈ بھی نہیں، بلکہ وہ کمپیوٹر کوڈ ہے جس کو گوگلز اور آج کل کے لیٹسٹ سرچ انجنز استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کوڈ 1940 میں انوینٹ ہوا تھا۔ اچھا جناب، اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو کچھ اور ثبوت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو گیم میں سب کچھ ہوتا نہیں ایک دم سے، مطلب ہم جس طرف منہ پھیر لیتے ہیں گیم میں وہ سب کچھ ہمارے لیے اسکرین پر رینڈر ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، وہ پہلے سے نہیں ہوتا۔ خیر آج کل تو فاسٹسٹ کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں، اگر یہی گیم آپ کسی سلو کمپیوٹر پر کھیلتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا، کیونکہ کمپیوٹر کے سلو پروسیسنگ کی وجہ سے گیم میں جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مڑ جاتے ہو تو جب وہ جگہ رینڈر ہونے لگتی ہے تو وہ آپ کو دکھائی بھی دیتی ہے۔ تو جناب یہی کمپیوٹر گیم والا معاملہ ہمارے ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ریئل لائف میں چونکہ ہمارے برین کا پروسیسنگ پاور بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کا پتہ نہیں لگتا، لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔ مطلب اس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کے پیچھے جو کچھ ہے وہ اس وقت ایک ویو فارم میں ہے، وہ سالڈ ہے ہی نہیں جب تک آپ اسے دیکھو نہیں۔ آپ کا آفس یا آپ کا سکول اس وقت ایک ویو فارم میں ہے، وہ سالڈ نہیں ہے، وہ تبھی سالڈ بن جاتا ہے جب آپ اس کو دیکھنے لگتے ہو، مطلب وہ آپ کے لیے رینڈر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی مذاق نہیں، اس کو ایکسپیریمنٹلی پروف بھی کیا جا چکا ہے۔ یس آف کورس ایکسپیریمنٹلی پروف کیا جا چکا ہے۔ وہ ایکسپیریمنٹ تھامس ینگ نامی ایک سائنٹسٹ نے کیا تھا، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ اور کچھ آگے کے ثبوت جو کہ سیمولیشن تھیوری کو پروف کرتی ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبا ہو چکا ہے۔ تو وہ ویڈیو نیکسٹ سنڈے کو اپلوڈ ہوگا، اور اس کو پانے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے.